اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ پھر ہمارے اسلامک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پرانے زمانے میں ایک شہنشاہ جب دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکلا تو اس کا گزر افریقہ کی ایک ایسی بستی سے ہوا جو دنیا کے ہنگاموں سے دور اور بڑی پرسکون تھی۔ یہاں کے باشندوں نے جنگ کا نام تک سنا نہ تھا۔ ناظرین، وہ فاتح اور مفتوح کے معنی سے ناآشنا تھے۔ بستی کے باشندے شہنشاہ اعظم کو مہمان کی طرح ساتھ لے کر اپنی سردار کی جھونپڑی میں پہنچے۔ سردار نے اس کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا اور پلوں سے شہنشاہ کی تواضع کی۔ ناظرین، کچھ ہی دیر میں دو قبائلی فریق یعنی مدعی اور مدعا الیہ کے حیثیت سے اندر داخل ہوئے۔ ناظرین، سردار کی یہ جھونپڑی عدالت کا کام بھی دیتی تھی، تو ان فریقین میں سے مدعی نے کہا کہ میں نے اس شخص سے زمین کا ایک ٹکڑا خریدا تھا۔ حل چلانے کے دوران اس میں سے خزانہ برآمد ہوا۔ میں نے یہ خزانہ اس شخص کو دینا چاہا لیکن یہ نہیں لیتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ خزانہ میرا نہیں ہے کیونکہ میں نے اس سے صرف زمین خریدی تھی اور اسے صرف زمین کی قیمت ادا کی تھی، خزانے کی تو قیمت ادا میں نے نہیں کی تھی۔ تو دوسرے شخص نے یعنی مدعا الیہ نے جواب میں کہا کہ میرا ضمیر ابھی زندہ ہے، میں یہ خزانہ اس سے کس طرح لے سکتا ہوں؟ میں نے تو اس کے ہاتھ زمین فروخت کر دی تھی، اب اس میں سے جو کچھ بھی برآمد ہو یہ اس کی قسمت ہے اور یہی اس کا مالک ہے، میرا اب اس زمین اور اس میں موجود اشیاء سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین، سردار نے غور کرنے کے بعد مدعی سے دریافت کیا کہ کیا تمہارا کوئی لڑکا ہے؟ تو مدعی نے جواب دیا کہ ہاں بالکل، میرا ایک لڑکا بھی ہے۔ پھر سردار نے مدعا الیہ دوسرے شخص سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں بھی کوئی لڑکی ہے؟ تو دوسرے شخص نے جواب دیا کہ بالکل، میرے گھر میں لڑکی ہے۔ تو سردار نے فرمایا کہ آپ لوگ ان دونوں کی شادی کر کے یہ خزانہ ان کے حوالے کر دو۔ ناظرین، اس فیصلے نے شہنشاہ کو حیران کر دیا۔ وہ فکر مند ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ سردار نے شہنشاہ سے پوچھا کہ کیوں؟ کیا میرے اس فیصلے سے آپ مطمئن نہیں ہیں؟ شہنشاہ نے جواب دیا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن تمہارا فیصلہ ہمارے نزدیک حیران کن ضرور ہے۔ سردار نے پوچھا کہ یہ قدیمہ اگر آپ کے روبرو پیش ہوتا تو آپ کیا فیصلہ سناتے؟ شہنشاہ نے جواب دیا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر یہ مقدمہ ہمارے ملک میں ہوتا تو زمین خریدنے والے اور بیچنے والے کے درمیان کچھ اس طرح کا جھگڑا ہوتا کہ بیچنے والا کہتا کہ میں نے اسے زمین بیچی ہے اور اس سے زمین کی قیمت وصول کی ہے، اب جب کہ خزانہ نکل آیا ہے تو اس کی قیمت تو میں نے وصول ہی نہیں کی، اس لیے یہ میرا ہے۔ جبکہ خریدنے والا یہ کہتا کہ میں نے اس سے زمین خرید لی ہے تو اب اس میں سے جو کچھ بھی ہے وہ میری ملکیت ہے اور میری قسمت ہے۔ ناظرین، سردار نے شہنشاہ سے پوچھا کہ پھر تم کیا فیصلہ سناتے؟ شہنشاہ نے اپنے ذہن کے مطابق اسے فوراً جواب دیا کہ ہم فریقین کو حراست میں لے لیتے اور خزانہ حکومت کی ملکیت قرار دے کر شاہی خزانے میں داخل کر دیا جاتا۔ سردار نے حیرت سے پوچھا کہ کیا آپ کے ملک میں سورج دکھائی دیتا ہے؟ شہنشاہ نے جواب دیا کہ بالکل، کیوں نہیں؟ سردار نے پھر پوچھا کہ وہاں بارش بھی ہوتی ہے؟ شہنشاہ نے جواب دیا بالکل۔ سردار نے پھر اس سے پوچھا کہ کیا آپ کے ہاں جانور بھی پائے جاتے ہیں جو گھاس اور چارہ کھاتے ہیں؟ تو شہنشاہ نے جواب دیا کہ بالکل، ایسے بے شمار جانور ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں۔ تو سردار نے بولا کہ واہ خوب، اب میں سمجھا کہ جو بارش اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر برسا رہا ہے، جو سورج آپ لوگوں کو روشنی دے رہا ہے، وہ شاید ان جانوروں کی وجہ سے۔ تو ناظرین، اگر ہم دیکھیں اپنے ارد گرد اپنے ممالک میں تو یہی حالات چل رہے ہیں آج کل عدل اور انصاف کے، تو دعا کرتے ہیں ناظرین کہ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے اس گناہگار بندے کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔